السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، بہت ہی اچھی خبر ہے کہ پاکستان کے انتہائی مایہ ناز، سینئر اور پاکستان کی محبت سے سرشار اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب کے خلاف جو اٹک میں پرچہ تھا، FIR تھی، وہ خارج ہو گئی ہے۔ وہاں کے مجسٹریٹ یاسر تنویر صاحب نے اپنے تفصیلی فیصلے میں انہیں بے گناہ قرار دیا ہے اور انہیں باعزت طور پر بری کر دیا ہے۔ مجسٹریٹ صاحب نے میاں علی اشفاق صاحب وکیل کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے عمران ریاض خان صاحب کو بے گناہ قرار دیا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ البتہ ان کی رہائی کے فوراً بعد ہی چکوال پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے عمران ریاض خان صاحب کو۔ اب وہاں دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے عمران ریاض خان صاحب کو خیبر پختون سے واپس آتے ہوئے اسلام آباد ٹول پلازا پہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ یہ گرفتاری دی تھی۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رات گئے، یہ کیس اس کی ہیئرنگ ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگلے دن کی سماعت رکھی 10 بجے۔ چنانچہ پولیس نے یہ اطلاع دی کہ یہ پنجاب سے جو ہے گرفتاری ہوئی ہے۔ چنانچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران ریاض خان کے وکیل سے کہا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ اس کے بعد عمران ریاض خان کو اٹک مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کیونکہ ایک پیکا ایکٹ لگا ہوا ہے، اس کے تحت آپ کو FIA کے مجسٹریٹ کے پاس جانا پڑے گا راولپنڈی۔ چنانچہ انہیں عمران ریاض خان کو پولیس کی گاڑی میں راولپنڈی لایا گیا۔ وہاں کافی بحث و بحثہ ہوا اور وہاں کے جو FIA کے پروسیکیوٹر ہیں اس نے مجسٹریٹ کو بتایا کہ نہ تو ہم نے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا ہے اور نہ ہی ہمیں مطلوب ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مجسٹریٹ نے یہ کہا کہ پیکا ایکٹ تو اب ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ دفعہ جو پیکا ایکٹ لگائی گئی تھی وہ ساری کے ساری ڈیلیٹ کر دی۔ یوں سمجھے کہ آدھا کیس ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انہیں پھر دوبارہ ڈائریکٹ کیا گیا کہ آپ اس کو دوبارہ جو ہے عمران ریاض خان کو واپس لے جائیں اٹک یاسر تنویر صاحب کے پاس۔ چنانچہ یاسر تنویر صاحب نے دوبارہ یہ بحث وہاں ہوئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں باعزت طور پر بری کر دیا ہے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کے لاکھوں فالوورز ہیں اور وہ پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے اداروں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جب جنگ تھی تو فورسز کے ساتھ جو شانہ بشانہ جو لوگ چل رہے تھے ان میں عمران ریاض خان صاحب پیش ہوتے تھے۔ تو چاہے باقی جو سمیع ابراہیم صاحب ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں، ارشد شریف صاحب ہیں، پیزا صاحب ہیں، طارق متین صاحب ہیں، مختوم صاحب، یہ سارے وہ لوگ تھے جو ہمیشہ اداروں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ اب اگر وہ ان کا نقطہ نظر کچھ تبدیل ہو گیا ہے تو وہ ایک ظاہر ایک سٹیزن کی حیثیت سے ان کا استحقاق ہے۔ بہرحال یہ ایک کشمکش تھی جو اصحاب کی کشمکش تھی اور عمران ریاض خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف باتیں کرتے ہیں، ایمان کی قوت ایمانی کی دلیل سے بات کرتے ہیں، بلکہ ان کا مزاج، ان کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ انہوں نے اس مشکلات کو برداشت کر کے دکھایا بھی ہے۔ پچھلے 2 دن سے وہ مسلسل سفر کر رہے ہیں، کبھی وہ اٹک ہیں، کبھی وہ راولپنڈی ہیں، پھر دوبارہ اٹک ہیں، اب وہ چکوال ہیں۔ ظاہر ہے سفر کر رہے ہیں، کھانا بھی ٹائم پہ نہیں ملتا ہوگا۔ اور کل ایک تصویر ان کی ایک وائرل ہوئی کہ ان کی شیپ بڑھی ہوئی ہے اور وہ پریشان لگ رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے سوال اس پہ اٹھایا جو ان کو پسند نہیں کرتے کہ دیکھیں ایک رات کی پولیس کی جو میزبانی ہے اس کی شکل کس طرح تبدیل ہو گئی ہے۔ تو اصل میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کیونکہ بقر عید آنے والی ہے تو ہم میں سے بہت سارے مسلمان جب اپنی بکری رکھتے ہیں تو وہ پھر اپنی شیو جو ہے نا اس وقت تک نہیں کرواتے جب تک وہ بکری ذبح نہیں کر لیتے۔ تو میری یہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی شیو بڑھائی ہوئی تھی شاید اس وجہ سے۔ اب ظاہر ہے جب آپ کی شیو بڑھے گی تو اس سے آپ کا چہرہ ان یوزل لگتا ہے جیسے وہ پہلے تھا۔ لیکن باقی کی جو ان کی ویڈیوز آئی ہیں ہر جگہ پر ہنس رہے ہیں اور وہ وکٹری کے نشان بھی بنا رہے ہیں اور پورے حوصلے میں ہیں۔ اور ایسا بندہ جس کے لاکھوں فالوورز ہوں اور بہت سارے لوگوں نے جلوس بھی نکالے ہیں، ان کے حق میں پروٹیسٹ بھی کیا ہے اور فیملیز بھی نکلی ہیں۔ ایک فیملیز میں سن رہا تھا کہ وہ بچے عورتیں کہہ رہی تھیں بیبیاں کہ ہمارے جو ہے میل جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں وہیں سے فون کیا کہ عمران ریاض کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔
تو یہ ایک جذبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے وہ ہمارے ملک کا ایسیٹ ہیں. اور اس ساری تگ و دو میں جس طرح میاں علی اشفاق صاحب نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ، اور دلیل کا سہارا لیا ہے اور قانون کی بالادستی کو ثابت کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی بھی تحسین کی جانی چاہیے اور لوگ ان کی بھی بڑی تعریف کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ وہ چکوال سے پھر وہ وسط بہاولپور، پھر بہاول نگر، پھر احمد پور شرقیہ، پھر جھنگ، پھر جہلم، یعنی ہر جگہ ان کے خلاف ایف آئی آرز ہیں. اور اس میں جب پی کا ایک ختم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کوئی جان نہیں رہی ایف آئی آر میں. اور ایف آئی آر بھی ایک جیسی ایف آئی آر ہیں، وہی فکرے ہیں، وہی الفاظ ہیں، وہی جملے ہیں، مدعیوں کو پتہ نہیں ہے. مدعی جو ہیں اکثر جو ہے وہ کرمنل پس منظر رکھتے ہیں اور وہ جو ہے نا دلچسپی نہیں لے رہے. کوئی گیا بھی نہیں ہے انکوائری افسر کے پاس. اور انکوائری افسر سے جب مجسٹریٹ یاسر طویل صاحب نے پوچھا کہ کیا ایف آئی آر سے پہلے آپ نے یہ ان کی ویڈیو دیکھی بھی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے ایف آئی آر کے بعد دیکھی ہے. پھر انہوں نے کہا اسے 5 دفعہ ان سے پوچھا کہ کیا اس پوری ویڈیو میں کہیں کسی ادارے کے خلاف کوئی بات کی گئی ہے، تو اس میں جو ہے انکوائری افسر صاحب نے بالکل خاموشی اختیار کی رکھی کیونکہ ان کو ان چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی. تو بہرحال یہ جو کچھ بھی ہوا یہ انفارچونیٹ ہے سارا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کو آگے آنا چاہیے، اور یہ جو ہے عید آ رہی ہے اور انٹروین کر کے ساری ایک ہی مضمون کی ایف آئی آر پورے ملک میں صرف ایک ہی ہو سکتی ہے. باقی تو ساری مختلف جگہوں پر صرف ان کو الجھانے کے لیے کہ 10 15 20 دن وہ ان کو گھمایا جاتا رہے، کبھی ایک تھانے پہ، کبھی دوسرے پہ، کبھی تیسرے پہ، کبھی چوتھے پہ، تاکہ وہ پریشان ہو اور ان کو حسابی طور پر توڑا جا سکے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا بندہ جو ہے نا حسابی جنگ سے توڑا جا سکتا ہے، کشمکش سے، اسے دلیل سے قائل کیا جا سکتا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کو آگے آ کر یہ کیس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور ریلیف ملنا چاہیے عمران ریاض خان کو، تاکہ عمران ریاض خان صاحب اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ عید بنا سکے. اور ان کے لاکھوں چاہنے والے جو اس وقت فکر مندی کا شکار ہیں، پریشان ہیں، اور عمران ریاض خان صاحب کو تھریٹس بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو ہے لوگ کافی پریشان ہیں، تاکہ لوگ بھی اطمینان سے رہ سکیں اور عمران ریاض خان صاحب بھی اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ عید منا سکیں. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم.